أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تقل السيئات الذي بينك وبينهم عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور معزز پردہ خواتین، سب اردو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل اور اللہ ہی کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو دنیا میں پیدا بھی کیا اور معزز مخلوق، اشرف المخلوق انسان بنایا اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ یہ ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے، تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی احسان ہے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کا راستہ بتایا اور ہمیں حضور علیہ السلام جیسے نبی عطا فرما کر آپ کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے رب کے، اور کیوں شکر نہ کریں کہ قدم قدم پر اس کے کروڑوں انعامات ہمارے اوپر ہیں۔ خود اللہ پاک کا ارشاد ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی کروڑوں نعمتیں ہم روزانہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ایمان، اسلام، وہ بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ اس تھوڑی زندگی میں بھی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کا راستہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو دل مطمئن ہوگا، قلبی سکون ہوگا، اور ایمانی طاقت کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کے تعلق کی وجہ سے دنیا کی زندگی کے جو ہمارے کام ہیں وہ سارے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے نبیوں کا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے۔ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس نظام کو چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ ہم کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا، ہمارا وجود نہیں تھا۔ بہت سے بچے اس وقت نہیں ہیں، 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 9 مہینے کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں۔ جو 10 مہینے بعد، 9 مہینے بعد آنے والا بچہ ہے، اس کا اس وقت وجود نہیں ہے۔ ہمارا بھی ایک دن وہی تھا کہ ہم نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا نام بھی نہیں تھا، ہمارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ ہی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے ہم کو وجود دیا ہے، اسی نے پیدا کیا۔
اور وہی پال رہا ہے. ہماری زندگی باقی ہے وہ اللہ کے امر سے، اس کے حکم سے ہے. جب تک اس کا حکم چلے گا ہم زندہ رہیں گے. جس دن اس کا حکم موت کا آ گیا تو اس کے لیے، اس موت کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ 50 سال کے بعد آدمی جائے گا، 60 سال کے ساتھ کوئی جائے گا. کس نے بڑی محنت کر کے بہت مال کمایا ہے، اس کو 60 سال جینے کا موقع دے دیا جائے. یہ عورت کے بہت سارے بچے ہیں، اس کو 60 سال زندگی دے دی جائے. یہ آدمی حکومت کا سربراہ ہے، اس کو 70 سال کی زندگی دے دی جائے. بلکہ اللہ کا امر، جب تک زندگی مقدر کی ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، وہاں تک زندگی ہوگی، چاہے آدمی پوری دنیا کا مالک ہو. دنیا میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اس لیے کہ موت ایک طے شدہ امر ہے، ایک طے شدہ بات ہے کہ یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے اپنی قدرت سے، پھر وقت پر اللہ ہی موت دیتا ہے. تو یہ جو زندگی ہے پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور موت کے درمیان کا جو عرصہ ہے، جو پیریڈ ہے، وہ کیوں دیا گیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، یا اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے؟ ضرور کھانا پینا، پہننا اوڑھنا یہ ہماری حاجات ہیں زندگی کی، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. ایک گھر میں گاڑی رکھی جاتی ہے سواری کے طور پر، تو گاڑی رکھنا مقصد کے طور پر نہیں، وہ حاجت کے طور پر ہے، ضرورت کے طور پر ہے، وہ مقصد نہیں ہے، وہ ایک حاجت ہے. جب تک اس گاڑی سے کام چلتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اور جب اس سے کام نہیں ہوتا تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. ایسے جتنی چیزیں ہیں ہماری ضرورت کی، اس کو بقدر ضرورت استعمال کیا جاتا ہے ضرورت کے وقت پر. تو یہ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور زندگی کی ضروریات سے متعلق جو چیزیں، گھر بسانا، وہ ساری حاجات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد اللہ پاک نے بیان کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کے درمیان میں رکھا ہے، تاکہ ہم تم کو پرکھ لیں، تم کو جانچ لیں کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. یہ مقصد ہے کہ ہم اچھا عمل کریں، زندگی کو اچھے کاموں میں لگائیں. سب سے پہلا، سب سے بڑا اچھا کام اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہ اکیلا ہے. یہ سبق پڑھایا نبیوں نے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب کچھ کرتا دھرتا ہے، پوری کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے. عزت، ذلت، موت، حیات، بیماری، تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ چاہتا ہے ان چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تو پھر چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے. انسانوں کے کرنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے ہماری نظر اس اللہ کی طرف، اسی اللہ سے مانگیں گے، اپنی حاجتوں کو اس کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ ہماری یہ حاجت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ دعا ہے. دعا قبول کرنے والا اللہ ہے، دعائیں سننے والا اللہ ہے. جتنے سارے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے جو اللہ کے برگزیدہ بندے کہلاتے ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء علیہم السلام ہیں. ان کے جو مسائل پیش آئے تو انہوں نے اللہ سے حل کروائے. کلام پاک میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کے مسئلے کو حل کیا.
حضرت نوح علیہ السلام کا مسئلہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسائل پیش آئے، فرعون کا ظلم و ستم تھا اور بڑے حالات میں تھے موسیٰ علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا. ایسے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اس میں ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہارا کوئی مسئلہ ہے، تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے، تمہارا کوئی پرابلم ہے، تو اس کو اللہ کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ اس کا حل کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. ہاں، یہ بڑی بات ہے. کسی کو اگر یہ چیز نصیب ہو گئی تو دنیا کے سب سے بڑے پاور اور سب سے بڑی طاقت اس کے ساتھ ہے. اس کو دعا کی طاقت کہتے ہیں. سب سے بڑی طاقت دعا کی طاقت ہے. ہاں، بڑا پاور ہے. اس پاور کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی مدد آتی ہے. انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی، اور وہ دعا کی طاقت بڑھانے کے لیے اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں. سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دوسری جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو. مدد لینے کا ذریعہ صبر و صلاۃ. صبر ہے، کوئی بات ہے صبر کریں، انتظار کریں، جلدی نہ کریں. جلدی نہ کریں. ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، بیچ میں اس نے گاڑی روک دی، ٹھہرا ہوا ہے، پیچھے بچے بیٹھے ہیں، بچے کہہ رہے جلدی چلاؤ، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے کیونکہ آگے سگنل جو ہے وہ ریڈ سگنل ہے، ابھی چلانے کی اجازت نہیں ہے. جلدی مچائے گا پریشان ہوگا، جرمانہ آ جائے گا. لیکن بچوں کو پتہ نہیں ہے، وہ بچے کہہ رہے ابا کو کہ ابا جلدی چلاؤ، امی سے کہہ رہے جلدی چلاؤ، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں وہاں تک جب تک وہ سگنل گرین نہ ہو جائے، چاہے 1 منٹ لگ جائے، 2 منٹ لگ جائے. ایسے بہت سارے کام ہمیں اٹکے ہوئے دکھتے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، ہم چاہ رہے ابھی ہو جائے، لیکن ابھی ریڈ سگنل ہے اللہ کی طرف سے، اس وقت نہیں ہوگا. وہ اس کا وقت ہے 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد. کسی کام کے لیے 1 مہینہ ہے، کسی کام کے لیے سال ہے، کسی کام کے لیے 10 سال ہے. ہم مانگتے رہیں، کوشش کریں. ڈرائیور گاڑی پر تیار بیٹھا رہتا ہے، اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہے اور اس کا پیر جو ہے ادھر اسپیڈ پر ہے کہ جیسے کھولے چلا جائے. کوشش کرتے رہیں، لیکن انتظار کرتے رہیں کہ اللہ دروازہ کھولے گا، اللہ راستہ کھولے گا. کوئی بیمار ہے اللہ اسے شفا دے گا، کوئی بے اولاد ہے اللہ اسے اولاد دے گا، کوئی بے روزگار ہے اللہ روزی کا انتظام کرے گا. لیکن اس کا راستہ بتایا کہ نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، نماز پڑھیں، اللہ سے کہیں، تعلق بنا کے کہیں. اللہ سے دوستی کر کے پھر کہیں گے تو اللہ اپنے بندوں کو رد نہیں کرتا ہے. ہاں، وہ بندوں کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، وہ حاجت اور ضرورت کے پورا ہونے کا کوئی وقت اللہ کے وہاں طے ہوتا ہے. بندوں سے کہا کہ صبر کرتے رہیں، جلدی نہ مچاویں، واویلا نہ کریں، شکایت نہ کریں، اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش نہ کریں. کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور حاجتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا، انبیاء کے واقعات کو اللہ پاک نے کلام پاک میں بیان کیا ہے کہ انبیاء کے بھی جب مسائل اٹکے اور ان کو مدد کی ضرورت پڑی تو انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ نے ان کے مسائل کو حل کیا. انبیاء کے پاس لوگ آئے اپنے مسائل کو لے کر، تو انبیاء علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو، اور اللہ سے لینے کا راستہ کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے پھر اللہ سے ہم اپنے کام کروائیں گے، پر امید ہو کر کروائیں گے، اور ضرور اس سے مانگیں گے، خوب مانگیں گے. ہم اللہ سے مستغنی نہیں ہیں. ہاں، صحت مانگیں گے، قوت مانگیں گے، روزی مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، راحت مانگیں گے، عزت مانگیں گے، عافیت مانگیں گے. ہر چیز کا سوال اللہ سے کریں گے.
اور آخرت کی بھلائی مانگیں گے اللہ سے۔ ایک جامع دعا قرآن میں بتائی، جامع دعا بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی کہ دنیا کی ساری خیر اور بھلائی کہ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہم کو عطا فرما دے، اور آخرت کی خیر اور بھلائی بھی مانگتے ہیں، وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم تو اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے مانگتے ہیں، ہم تو اپنی عقل سے مانگتے ہیں تو بہت تھوڑا مانگتے ہیں۔ ہم تو کسی کو اولاد نہیں تو وہ صرف بچہ مانگتے ہیں، وہ بھی ایک ہی مانگتے ہیں کہ اللہ بس ایک دے دے، تو ایک بھی آ جائے تو بہت ہے، ابھی اس کے خزانے میں تو بہت ہے، اس کے وہاں کہاں کمی ہے، اس کے وہاں کہاں کمی ہے۔ تو صرف بچہ تھوڑا مانگنا ہے، بچہ بھی مانگنا ہے، نیک مانگنا ہے، فرما بردار مانگنا ہے، دنیا آخرت میں ہمارے لیے راحت کا، خیر کا ذریعہ ہو، ایسا بچہ مانگنا ہے۔ یا اور کوئی حاجت ہے، اور کوئی حاجت ہے، جیسے بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی وقتی ضرورت ہوتی ہے تو وہی مانگتا ہے کہ مجھے یہ دے دو، لیکن اس کی ماں کے سامنے اس کے سارے تقاضے ہوتے ہیں، وہ سارے تقاضوں کے اعتبار سے انتظام کرتی ہے۔ سفر میں کہیں جاتی ہے تو ماں سے بڑا بیگ بچے کا ہوتا ہے کہ اس کو کپڑے کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کو ٹافی کی ضرورت پڑے گی، اس کو چاکلیٹ کی ضرورت پڑے گی، اس کو بسکٹ چاہیے، اس کو پانی چاہیے، یہ ناک اس کی خراب ہوگی تو اس کے لیے ایک نیپکن چاہیے، اور اس کو موزے چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ساری ضرورتیں ماں انتظام، وہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری ضرورت ہے ساری، وہ بچہ تو بس مجھے ٹافی چاہیے، اس کی تو ایک ہی ضرورت ہے، لیکن ماں کو سب پتہ ہے۔ ایسے اللہ ہمارا رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہماری ساری حاجتوں کو جانتا ہے۔ اس اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اللہ سے دعا مانگے تو یہ مانگے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور انجام کے اعتبار سے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ پاک نے تعلیم دی بندوں سے کہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ سب سے خطرناک چیز جہنم ہے، اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے، جہنم کا عذاب۔ اس لیے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے جہنم سے ڈرنا ہے، اس کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے ہم جہنم کے مستحق بن جائیں، اور ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہے جس سے ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ ہاں، اور جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، اعدت للمتقین، کہ جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور گناہوں سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پرہیزگار جو زندگی گزارتے ہیں احتیاط کے ساتھ، اللہ کے حکم کو پہچانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچانتے ہیں، اور نیک کاموں میں رغبت رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ تو پھر سامنے ہمارے وہ جہنم ہے کہ جس سے بچنا ہے، اور ایک طرف جنت ہے جس جنت میں جانا ہے۔ یہ ہمارا ہدف ہے، ہر وقت اس کی فکر رہے، 24 گھنٹے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، کہ ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے ہم جہنم کے مستحق بن جائے اور جنت کے راستے سے دور ہو جائے۔ ہاں، اس لیے احتیاط کے ساتھ زندگی ہے، احتیاط کے ساتھ، آزادی کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ آزاد رہ کر زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آزادی ہو جائے گی، ہر ایک آزاد ہو جائے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک مشین کے پرزے ہوتے ہیں، مشین کے پرزے ہیں، واشنگ مشین کے پرزے ہوتے ہیں، وہ پرزے اگر اپنی جگہ ہیں اور پابند ہیں اپنے طریقے سے چلنے کے تو مشین کام کرے گی، اور اگر وہ مشین کے پرزے پابند نہیں رہے، ایک پرزہ کام کر رہا ہے دوسرا نہیں کرتا ہے، تیسرا پرزہ اپنی جگہ پر نہیں باہر آ گیا ہے، تو مشین کام نہیں کرے گی، بلکہ الٹا کام ہوگا اس سے، کہ اس سے نقصان ہوگا۔
ایسے پوری دنیا انسانیت جو ہے اس کو اللہ پاک نے پابند کیا ہے، ہاں، اور ایک دوسروں کے حقوق سے وابستہ کر دیا ہے۔ عورت کے اوپر اپنے شوہر کا حق رکھا، شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا حق رکھا، ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق رکھا، اور بچے بڑے ہو جائے تو بچوں پر والدین کا حق رکھا، پڑوسی کے اوپر پڑوسی کا حق ہے۔ حقوق کے ذریعے سے سب کو پابند کیا ہے۔ اگر یہی تصور رہا کہ ہم پابند ہیں، پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اپنی زندگی سے، اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر میاں کہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، بیوی کہے کہ جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی ہے، بچے کہے کہ ہم خود مختار ہیں، جو مرضی چاہے کریں گے ہم، تو پھر اس گھر کا نظام صحیح نہیں چلے گا۔ حضور علیہ السلام نے بندوں کے درمیان کے حقوق کو متعین کیا اور ذمہ داریاں تقسیم کر دی کہ مرد کے ذمے یہ کہ باہر کے جتنے کام ہیں، کاروبار کرنا اور مال کمانا اور باہر کے نظام کو سنبھالنا، مردوں کے ذمے کیا۔ گھر کے اندر کا جو نظام ہے وہ عورتوں کے ذمے کیا کہ گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی خدمت کریں اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ ماں جو ہے ایک ٹیچر ہیں، بزرگوں سے سنا کہ ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کی اصل جگہ وہی ہے، بچوں کی تربیت کی اصل جگہ وہ ہے کہ جہاں بچوں کی تربیت ہوگی، اور وہ ڈیوٹی ہے ماں کی۔ اگر وہی ماں ٹیچر بن کر کسی اسکول میں چلی جائے تو اس کو بہت لوگ عزت کرتے ہیں کہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، بڑی سمجھدار ہیں، اور وہی ماں اگر اپنے گھر میں رہ کر اپنے پاس ساتھ بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو اس کو کوئی عزت نہیں دے رہا کہ کیا کرتی ہے، تو بالکل فری ہے گھر میں، اس کو کیا کام ہے۔ حالانکہ بڑی ڈیوٹی تو یہ ہے، بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی بہترین تربیت کر کے اچھے شہری تیار کریں، اپنے بچوں کو ایمان سکھاویں، اخلاق سکھاویں، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سمجھاویں، ان کو اللہ کا دین سمجھاویں، ان کے دلوں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محبت اتاریں، ان بچوں کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ ہاں، کہ بچوں کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ جتنے بڑے انسان دنیا میں ہوتے ہیں، چاہے وہ خدمت کے لائن سے ہوں، علم کے لائن سے ہوں، تو ان کے پیچھے بہت بڑا رول ان کی ماں کا ہوتا ہے، بہت بڑا رول ہوتا ہے ماں کا۔ تو اللہ پاک نے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے، اس لیے گھر کی عورت کو بے فکر کیا باہر کے کاموں سے، شوہر کے ذمہ کیا کہ وہ روزی روٹی کا نظم و نسق کر کے اس کا اپنی ذات کا، اپنے اہل و عیال کا جو نفقہ ہے، خرچہ ہے، وہ مردوں کے ذمہ کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے نفقے کا، خرچے کا انتظام کریں، اور عورتیں جو ہیں اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنی ضرورتیں پوری کریں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اور اپنے گھر میں وہ خوش رہیں، خوش رہیں۔ ہاں، خوش رہنے کا تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ آدمی کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، ہاں، خود اپنی ذات سے ہوتا ہے، چیزوں سے اس کا تعلق کم ہے۔ اگر بقدر کفاف پر راضی ہیں تو ہمیشہ خوش، کہ جو میسر ہوا اللہ نے جو دیا ہے اس پر اگر قناعت کر لی تو اس سے زیادہ دنیا میں کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اور اگر خواہشات کے عادی بن چکے ہیں، روزانہ نئی نئی چاہتیں پیدا ہو رہی، اس لیے کہ ہمارا جو دل ہے وہ چاہتیں پیدا کرنے کی مشین ہے، روزانہ نئی نئی چاہتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ چاہتیں پوری نہیں ہوگی کبھی بھی۔ ہاں، مشہور مقولہ ہے کہ چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی۔ تو بقدر کفاف پر راضی ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر زندگی آسانی والی ہو جائے گی، ہر وقت خوش۔
کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر چاہتوں کے عادی ہیں تو پھر کبھی بھی خوشی سے زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں. 5 وقت کی نماز ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر ہے، کلام پاک کی تلاوت ہے. اپنے بچوں کو دین سکھانے کی کوشش کریں، بچوں کو ایمان سکھاویں، اخلاق سکھاویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاویں. 7 سال کی عمر ہوئی ان کو نماز کی تلقین کریں. 10 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب تھوڑی ان کی مزید نگرانی کر کے ان کو نماز پڑھاویں. سو گئے ہیں بیٹا دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لو پھر آرام کرو. 10 سال کی عمر سے اگر ان کو ماں نے محبت کے ساتھ نماز پڑھانے کی عادت ڈال دی، یہ بچے پکے نمازی ہو جائیں گے. ان کے اخلاق کی نگرانی کریں، ان کو ادب سکھانا ہے. یہ ہماری اولاد ہے. ماں باپ کا یہی کمال ہے کہ ان کو بچوں کو ادب سکھاویں، اخلاق سکھاویں، اللہ کی پہچان کراویں. اگر ہم نے ان کو اللہ سے جوڑ دیا، اللہ کی پہچان کروا دی، تو پھر یہ ہمارے بچے کسی کے محتاج نہیں بنیں گے. ہاں، اس وقت والدین اس پر زور لگاتے ہیں زیادہ کہ بچہ جو ہے اچھی تعلیم حاصل کر لے، سائنس پڑھے، میتھمیٹکس پڑھ لے، یہ ڈاکٹر بن جاوے اور یہ ایڈوکیٹ بن جاوے، لوئر بن جاوے. ٹھیک ہے، زمانے کی ضرورتیں ہیں، اس تعلیم کا حاصل کروانا برا نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر لوئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے تو ان کے سارے پرابلمس حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں. ہاں، اگر ان کا تعلق اللہ سے جڑ گیا تو ان کے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے. اگر زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئی تو ان بچوں کے ہمیشہ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی عظمت اتر گئی تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو پہلی کوشش یہ رہے ہماری کہ اپنے بچوں کو ایمان سکھاویں، اخلاق سکھاویں، اعمال سکھاویں، قرآن پڑھاویں. ان کی بہترین تربیت کر کے ایک اچھی ماں ہونے کا ثبوت دیں. ایک پڑھی لکھی ماں ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ بچوں کو ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت سمجھا دی. پھر اس کے ساتھ ان کی جو زمانے کی ضرورت ہے، انگریزی پڑھانا ہے، میتھس پڑھانا ہے، ان کو بایولوجی پڑھانا ہے، جو ضرورت کے سبجیکٹ ہے ضرور پڑھا دوں، لیکن دائرے میں رہ کر پڑھا دوں کہ وہ دائرے میں رہے، اللہ رسول کے تابعدار بن کے رہیں، اور اس کے ساتھ ان کے اخلاق سنورے، وہ بد اخلاق نہ ہو جاوے، بدتمیز نہ ہو جاوے، اللہ رسول سے غافل نہ ہو جاوے. اس کی نگرانی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں. فضائل کی جو تعلیم وہ اسی لیے بتاتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، دونوں کتابوں میں سے اس میں حکایت صحابہ ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، بنات طیبات، عشر مبشرہ، صحابہ، صحابیات کے واقعات ہیں. مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، ان کی عبادت، ان کا تقویٰ اور بہترین مواد اندر جمع کیا ہے. جو تربیت کی باتیں ہیں ہمارے لیے بھی مفید چیزیں، صرف بچوں کے لیے نہیں، ہم بڑوں کے لیے بھی بڑی مفید چیزیں ہیں. جیسے نماز کے فضائل ہیں، نماز چھوڑنے کے نقصانات، روزے کے فضائل ہیں، حج کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، قرآن شریف کے پڑھنے، تلاوت کرنے کے اس کے فضائل ہیں. فضائل صدقات ہیں جس میں والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، آخرت ہیں، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کے فضائل ہیں. تو ان کتابوں کو خود بھی پڑھیں. دوسری بہت ساری چیزیں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو اپنے پاس ہی ان کتابوں کو رکھیں ایک طرف اور اس کو روزانہ وقت دے کر پڑھیں، اور روزانہ کوئی وقت طے کر کے اجتماعی تعلیم کا حلقہ لگا کر اپنے بچوں بچیوں کو سناویں. سناتے رہیں تو ان کے جذبات پاکیزہ ہوتے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پر ہم نظر رکھیں. جہاں کوئی بات ان کے قابل اصلاح ہے تو ماں ان کو کہے گی بیٹا ایسا نہیں، ایسا کرو، اس طرح مت کھاؤ، اس طرح کھاؤ. بچے ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہے. تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گھر میں پلنے والے بچے پکے مسلمان ہوں، اللہ سے ڈرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے والے. جو سب سے بڑا فریضہ ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو. ہم اپنی ذات سے کریں، 1 سے 2 ہوں گے، 2 گھر سے 4 گھر، 1 محلہ، 1 بستی، جیسے مدینہ منورہ میں ہوا. پھر مدینہ منورہ سے وہ دین
صحابہ کی، مرد عورتوں کی فکروں سے پھر دھیرے دھیرے دنیا میں پہنچا۔ تو ہماری ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے آپ ذات میں، اپنے گھر میں دین کو قائم کریں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ پورے عالم میں اللہ کا یہ مبارک دین پہنچے۔ اس کی عورتیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے فکر کریں، سوچیں، دعا مانگیں، اپنے گھر کے مردوں کو فکر مند کریں کہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں جیسے جماعتیں بن کر جاتی ہیں 4 مہینوں کی، چلے کی، اور مہینے میں سے روزے کی جماعتیں جاتی ہیں، تو اس میں وہ نکل کر دنیا میں اللہ کا کام کرے، اللہ کا دین زندہ ہو اس کے لیے کوشش اور فکر کریں۔ تو آپ اپنے گھر میں رہے گی، گھر کے مرد جو ہیں چل پھر کر باہر گشت کریں گے، ملاقات کریں گے، محنت کریں گے، سہ روزے میں، چلے 4 مہینے میں جائیں گے۔ آپ گھر رہ کر کوئی حال آیا، کوئی تکلیف آئی، اس پر صبر کرے گی، اللہ سے دعا مانگے گی، تو ان کی محنت میں آپ کا حصہ ہوگا۔ ہاں، جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا آپ کو ملے گا۔ ہاں، اور دنیا کی جو حاجتیں، ضرورتیں ہیں، بہت سی ضرورتیں گھر کے مردوں کے ہوتے ہوئے بھی پوری نہیں ہو رہی، وہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا ہے کہ مقدر میں نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہوئے، کسی کو ایک بیوی بیمار ہے، اس کا شوہر چاہتا ہے کہ وہ بیمار رہے، نہیں چاہتا کبھی بھی، وہ چاہتا ہے اس کو جلدی صحت مل جائے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی، پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ کے وہاں سے ابھی تک شفا نہیں آئی ہے، تو وہ شفا نہیں ملتی ہے۔ اور کوئی حال ہے گھر میں، تو گھر کے مردوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ حال حل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کے جانے کا ایک دن طے ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر کے مردوں کو راہ خدا میں بھیجیں، ان کو ترغیب دیں، اور عورتوں کے لیے بھی بقدر ضرورت بزرگوں نے ترتیب بنائی ہے اپنے گھر کی تعلیم کے ساتھ۔ جیسے آج آپ جڑی محلے کی ہفتہ واری تعلیم میں، ایسے ہر ہفتے اس کی پابندی کریں۔ آپ کی جو دوسری بہنیں ہیں آپ کے قرب و جوار میں رہنے والی، ان سے آپ کا رابطہ رہتا ہوگا، ملاقات ہوتی ہوگی، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہوں گے۔ ایسے موقعوں پر موقع نکال کے ان کو بھی دعوت دیں، ایمان اعمال کی، نماز کی، اخلاق کی، آخرت کی، اور ان کو بھی تعلیم کے حلقوں میں جوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ عورتیں بھی تعلیم میں جڑیں، تاکہ ان کا ذہن بنے، ان کی فکر آخرت کی بنے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بنے۔ تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے کوشش کریں، اللہ موقع دے تو سہ روزہ اپنے شوہر کے ساتھ لگاؤں۔ عورتوں کے لیے بھی ترتیب ہے، نظام ہے، شرائط کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، اصول اور آداب کے ساتھ، تاکہ خود اپنے اندر دین لانے کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے ہم دوسروں میں بھی وہ جذبات بنے۔ اس کے لیے مستورات کی جماعت میں نکل کر اس کی کوشش کریں۔ پھر آگے سہ روزے لگے ہیں چند مرتبہ، تو پھر عاشرہ ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، قواعد اور شرائط جو اس کی پابندی کے ساتھ، اس لیے کہ دین کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اس کے اصول آداب ہے۔ حکومت کے ادارے کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، اس کے رولز ہوتے ہیں، رولز کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کا دین ہے، تو دین میں پابندیاں ہیں، اس کے رولز ہیں، اصول ہیں، اس کی پابندی کرتے ہوئے، اپنے اندر دین لاتے ہوئے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال لگا کر راہ خدا میں نکلیں۔ اپنی جان و مال اللہ کے نام پر لگائیں گے، اللہ اس میں برکت کر دے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کریں، اپنی ترتیبیں بناویں۔ آپ کے یہاں جو بھی نظام ہے آپ کا نکلنے کا، مستورات کی جماعتیں جاتی ہوگی، یہاں سے جاتی ہے جماعت؟ ہر مہینے جاتی ہے یا 3 مہینے بعد؟ نہیں تو ایسی ترتیب بن جانی چاہیے۔ عورتوں کے لیے ہر تیسرے مہینے 3 دن ہیں۔ اگر 15 بہنیں لگانے والی ہیں تو ایک مہینے میں یہ 5 جائے گی، دوسرے مہینے میں دوسری 5 جائے، تو ہر مہینے ایک جماعت ہو جائے گی، کچھ نئی جڑتی جائے گی اس میں، تو ایک محنت کا ماحول بنے گا اس کا۔ تو آپ بہنوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر 2-5 منٹ آپس میں تھوڑا مذاکرہ کر لیں، تشکیل کر لیں۔ جن کے سہ روزے لگے ہیں 2-3 مرتبہ وہ عاشرے کی نیت کریں، جن کا سہ روزہ ابھی تک نہیں لگا وہ سہ روزہ کی نیت کریں، اور اپنے گھر میں تعلیم اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ 2-5 منٹ آپس میں تھوڑی تشکیل کر لیں۔ برابر نظیر بھائی؟ نماز تو پوری ہو گئی اپنا مسجد سبا پرنام کوئی پرابلم تشکیل ہو جائے پتہ کرنا نہیں جی، میں جتیاں ویکھ رہی ہیں۔
جن بہنوں نے نام پیش کیا اللہ کا مبارک فرمائے، قبول فرمائے. ناموں کا پرچہ جو ہے بعد میں پھر مسجد اور جماعت کو پہنچا دیں. اس وقت دعا کر لیتے ہیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة